السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع۔ اسپیکر کا جو ساتھی کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کا ایکو بند کر دیں یا بہت کم کر دیں تاکہ جملہ ختم ہونے کے بعد وہ آواز دوبارہ ریپیٹ نہ ہو۔ ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 16واں پارہ اور 20ویں سورت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک 3 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہی میرا آج کا موضوع ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور وعظ و نصیحت کے ان پروگرامز کے توسط سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اگر اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم اور اپنے پورے عنوان ٹاپک کا مضمون کا خلاصہ کرتے ہوئے میں ایک جملہ عرض کروں تو یہی میرا مضمون ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یا تو تمام مسلمانوں کے یا تمام انسانوں کو، تمام انسان
یہ تمام مسلمان، اللہ نے تمام انسانوں میں سے، تمام مسلمانوں میں سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ ایک گناہ کر لیں، اور یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ میں ان کو 2 سزائیں دوں گا۔ ایک سزا ایک عالم کے اندر اور دوسری سزا دوسرے عالم کے اندر۔ بڑا گناہ، بھیانک گناہ اور اس کی 2 سزائیں۔ سب سے پہلے وہ کون سا بڑا گناہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ 2 سزائیں تجویز فرماتے ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور اس آیت کا عموم آگے بڑھ بھی سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں سے کوئی یا انسانوں میں سے کوئی۔ اگر ایک گناہ کریں، اور گناہ کیا ہے؟ اعرض عن ذکری، وہ میرے ذکر سے اعراض کریں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اعراض کرنے والے اور اس جرم کو کرنے والے کی ایک سزا تو یہ ہے کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں، اور دوسری سزا یہ ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ 2 سزائیں ہیں۔ اب ان کو ذرا سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یہ تو اس کا ظاہر ہے۔ وَلِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن بھی ہے۔ ظاہر وہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، وہ بڑا آسان ہے، لیکن ایک وہ بھی چیز ہے جو اس آیت کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تعقل، تفکر، تدبر، اس کا فہم، جو آسان چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں جا بجا اللہ کا قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تو اتنا مشکل کہ کوئی اس جیسا کلام بنا نہیں سکتا، تو ایک ہی وقت میں مشکل بھی بہت ہے کہ 10 آیتیں بھی نہیں بنا سکتا۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ایک سورت بھی نہیں بنا سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اور پھر اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، اتنا مشکل۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس کی تیسیر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کیا اس قرآن کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو اس کے اندر غور و جو فکر کرنا ہے، غور و فکر، یہ ان معانی میں غور و فکر کرنا ہے جو قرآن کے الفاظ میں چھپے ہوئے۔ تو فرمایا من اعرض عن ذکری، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر وہ اللہ کی کتاب ہے۔
قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے. کیا نازل کیا ہے؟ الذکر، قرآن مجید. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور جو اس قرآن سے، اس ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کون سی معیشت؟ بہت سارے عالم ہیں. یا تو عالم دنیا کی معیشت مراد ہے، یا عالم برزخ کی معیشت مراد ہے. عالم برزخ جانتے ہیں، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک، سور پھونکے جانے تک کا جو وقت ہے، یہ جو جہان ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. معیشت سے مراد عالم دنیا کی بھی معیشت ہو سکتی ہے. عالم دنیا یہ جس جہان میں اور آپ موجود ہیں، اور اس سے مراد عالم برزخ کی بھی معیشت ہو سکتی ہے. ابن حبان کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ معیشتاً ضنکن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا عذاب القبر، قبر کا عذاب مراد ہے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ، اللہ اس کی قبر کو تنگ کریں گے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی. آپ نے حدیث سنی ہے اور سنتے رہتے ہیں. یہ حدیث ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں موجود ہے. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور قبر میں جاتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں اور کتنے سوال کرتے ہیں؟ 4 سوال کرتے ہیں. 3 سوال تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ایک چوتھا سوال بھی حدیث میں آتا ہے. پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. ان کا دوسرا سوال من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا سوال ما دینک، دین کیا ہے؟ تو وہ تیسرا جواب بھی دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جب استاد کے سامنے شاگرد امتحان دیتے ہوئے ہر سوال کا جواب صحیح دے دے تو استاد کو حیرت ہوتی ہے. اور جب حیرت ہوتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے میاں کیسی تیاری کری، کس طرح تیاری کری؟ میں جو سوال کرتا ہوں تم فوراً جواب دیتے ہو. تو وہ منکر اور نکیر اس سے چوتھا سوال کریں گے، اور اس سوال کے 2 الفاظ حدیث میں آتے ہیں. پہلا چوتھا سوال، ایک سوال یہ ہوگا ان کا، وہ حیرت سے کہیں گے وما یدریک، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے؟ وہ یہ نہیں جواب دیتا کہ میں رٹ کے آیا تھا، میں 3 سوالوں کے جواب یاد کر کے آیا تھا. اور یاد رکھیے، اگر کوئی دنیا کے اندر ان 3 سوالوں کے جواب صرف یاد کر لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ گزارے، کل قیامت کے دن 3 تو 3 وہ ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے گا. تو اسی لیے وہ سوال کریں گے یہ بتائیے وما یدریک، تمہیں پتا کیسے چلا
کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارا دین اسلام ہے۔ حدیث میں ایک لفظ اور آتا ہے، وہ بھی سوالیہ انداز میں فرشتے پوچھیں گے وما عملک، اور جواب دینے والے یہ بتا تیرا عمل کیا تھا، کیا کرتا تھا دنیا کے اندر، وما عملک، کیا کرتا تھا تو کہ تو نے تینوں سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے دیے۔ تو وہ اس سوال کا بھی جواب دے گا اور کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب سے اعراض نہیں کیا تھا، میں نے اللہ کی کتاب سے منہ نہیں پھیرا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت نہیں ڈال دیا تھا۔ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا۔ وآمنت بہ، اور میں نے اللہ کی کتاب سے تعلق اس طرح جوڑا تھا کہ میں پڑھتا بھی تھا، اور جو پڑھتا تھا آمنت بہ، میں مانتا بھی تھا، اور صرف پڑھنا اور ماننا نہیں، وصدقت بہ، اور پھر میں اس کے اوپر عمل بھی کرتا تھا اور اس کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ جو پڑھتا تھا وہ مانتا تھا، اور ماننے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کرتا تھا۔ وصدقت بہ، میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ اسی وقت ہوگا۔ ان تین جملوں سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ ان تین سوالوں کے جواب اس وقت کوئی دے گا، صحیح صحیح اس وقت دے سکے گا جب وہ کتاب اللہ سے تین طرح کا تعلق مضبوط کر لے، اعراض نہ کرے، کتاب اللہ جو اللہ کا ذکر ہے اس سے منہ نہ پھیرے۔ آمنت بہ، مانتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، وصدقت بہ، جیسے یہ فرشتے سنیں گے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ البسوہ من الجنہ وافرشوا لہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں، اس کے لیے جنت کے لباس مہیا کر دیے جائیں، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، فیأتیہ من طیبہا وروحہا، اسی وقت جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور جنت کی خوشبوئیں اس تک پہنچ جائیں گی۔ اللہم اجعلنا امثالہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بنا دے کہ جن کے بارے میں یہ فیصلے ہونے لگے ہیں، اور ایک اور شخص جس نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا تھا، جس نے اللہ کی کتاب سے منہ پھیرا تھا، وہ بھی شخص جائے گا قبر کے اندر۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے سوال ہوگا من ربکا، وہ جواب دے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ہا تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے، ہا کے بہت سارے معنی ہیں، ہا افسوس کے لیے بھی آتا ہے، اور ہا حیرت کے لیے اور تعجب کے لیے بھی آتا ہے۔ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، پہلا ہا اس لیے کہے گا کہ اس کو افسوس ہوگا کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، اور دوسرا ہا وہ اس لیے کہے گا کہ اس کو حیرت بھی ہوگی، تعجب بھی ہوگا کہ میں اتنا بڑا ذہین، فہیم، سمجھدار، دانا، بینا، عقل مند اور انتہائی درجے کا زیرک انسان، اور میں اپنی دنیا کے اندر آ کر اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا۔ ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ تو جی سوالات کیا مشکل ہیں جو اس کو پتہ نہیں چلے گا؟ آسان سوال ہے، لیکن بتا دیا ان سوالوں کے صحیح جوابات وہی دے گا کہ جس نے اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہوگا، اور جس نے اللہ کی کتاب سے اعراض کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہوگا ہا ہا لا ادری۔ دوسرا سوال من نبیو کا، تمہارا نبی کون؟ وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا سوال
ماں دینوں کا دین کیا ہے تو وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے حیرت ہے، تعجب ہے کہ مجھے کیسے پتہ نہیں چلا کہ میرے جینے کا مقصد کیا ہے، مجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا تھا۔ اور میرے دوست، میرے بزرگوں، فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کیا کہیں گے اس کو؟ اب اس سے پوچھنا تو کچھ باقی نہیں بچا۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، ہم تجھے بتا دیں کہ یہ سوالوں کے جواب تو کیوں نہیں دے سکا، یہ مشکل سوال نہیں تھے، لیکن ان 3 سوالوں کے جوابات تو کیوں نہیں دے سکا، ہم تجھ کو بتا دیتے ہیں۔ اور فرشتے اس کو بتائیں گے لا دریتا ولا تلیتا، تو نے جواب اس لیے نہیں دیے، تو نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ کیوں جی؟ اعراض تھا نا اس کا اللہ کی کتاب سے۔ لا دریتا، اور تو اللہ کی کتاب کو سمجھتا کیسے؟ ولا تلیتا، تو اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا مصروف انسان، اخبار پڑھنے کا وقت تھا، ٹی وی میں خبریں سننے کا وقت تھا، گھنٹوں ڈرامے دیکھنے کا تیرے پاس وقت تھا، فلمیں دیکھنے کا وقت تھا، شریعت کا مطالعہ کرنے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا، اللہ کی کتاب کو اٹھا کر پڑھنے اور سمجھنے کا تیرے پاس وقت نہیں تھا۔ تو اپنی دکان میں 8 گھنٹے بیٹھتا تھا، تیرے پاس وقت تھا، تیری فیملی کے لیے تیرے پاس وقت تھا، تیرے دوست و احباب کے لیے تیرے پاس وقت تھا۔ اگر تیرے پاس وقت نہیں تھا تو اللہ کی کتاب کے لیے تیرے پاس وقت نہیں تھا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب یہ سن تو رہے ہیں، لیکن اگر میں حاضرین مجلس سے ایک سوال کروں کہ میرے بھائی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، اس مجمع کے اندر وہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھا ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے بھائی، ایک مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہی ہے نا بات، وقت نہیں ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہوا تھا، چھوڑا ہوا تھا، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہ پکڑوا دے گا قرآن، یاد رکھیے۔ اگر اس سے اعراض کیا، اگر اس سے منہ پھیرا، قبر جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ فإن نجا منها فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو گیا، اور اگر یہاں پر کامیاب نہیں ہوا تو وہ سمجھ لے آخرت کی ساری منزلوں میں ناکام ہوگی۔ اللہ ہوگی، قبر نہیں چھوڑے گی۔ یہاں پر علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تائید کریں گے، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نسائی شریف میں، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، یہ قبر تو مومن کو بھی نہیں چھوڑنے والی، یہ قبر مومن کو بھی نہیں چھوڑنے والی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، قبر میں ان لحد میں جب ان کی میت کو اتارا گیا تو آپ نے کیا فرمایا ہے؟ میرے صحابہ سنو، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ قبر میں اتارا جانے والا انسان سعد بن معاذ، یہ اللہ کا اتنا برگزیدہ اور اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہے۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش، اس کے مرنے پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا، اللہ کا عرش بھی ہل گیا جس کے مرنے پر۔ ھذا الذی تحرک لہ العرش
وفتحت لہ ابواب السماء، اس کی نیکیاں جب آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو نیکیاں آسمانوں تک بعد میں پہنچی، اللہ نے نیکیوں کے پہنچنے سے پہلے آسمان کے سارے دروازے کھلوا دیے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور یہ وہ میرا صحابی ہے کہ جب میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو پیچھے تم بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آؤ زبان نبوت سے سنو، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، تمہاری صفوں کے اندر 70,000 فرشتے بھی کھڑے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا شان ہے سعد بن معاذ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ لقد ضم ضمۃ، لیکن کسی بات پر قبر نے سعد بن معاذ کو پکڑ لیا اور بھینچنا شروع کر دیا۔ اور ابن حبان کی صحیح حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للقبر زغطۃ، قبر کے لیے بھینچنا ہے۔ ہر قبر میں جانے والا انسان اس بات کو یاد رکھے، وہ عالم ہو، وہ مفتی ہو، وہ چودھری ہو، وہ نمازی ہو، وہ حاجی ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ مومن ہو، وہ کافر ہو، ہر شخص اس بات کو سمجھ لے کہ ان للقبر زغطۃ، قبر میں بھینچنا ہی بھینچنا ہے۔ لو نجا منہا احد لنجا منہا سعد بن معاذ، اگر اس قبر کے بھینچنے سے اگر کسی نے نجات پانی ہوتی تو وہ سعد بن معاذ تھے کہ جنہیں قبر کو بھینچنا نہیں چاہیے تھا، لیکن قبر نے سعد بن معاذ کو بھی بھینچا۔ اللہ اکبر۔ فہی للصالح والطالح، یہ قبر یہ صالح کے لیے بھی ہے، نیکوکاروں کے لیے بھی ہے، والطالح، اور یہ بدکاروں کے لیے بھی ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ قبر ہے، یہاں جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ معیشتاً ضنکاً سے مراد عذاب قبر ہے۔ اور یہ بھی معلوم چلا کہ قبر کی بھی ایک زندگی ہے، وہ کیسی ہے اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے وہ کیسی زندگی۔ ایک جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہان کی کیفیت کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جس طرح شکم مادر میں رہتے ہوئے، یہ بھی ایک جہان ہے، اس میں بھی زندگی ہے، لیکن شکم مادر میں رہتے ہوئے عالم دنیا کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ عالم شکم مادر میں رہ کر عالم دنیا کو سمجھنا جس طرح ناممکن ہے، اسی طرح عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو سمجھنا مشکل ہے، اور عالم برزخ کے بعد عالم آخرت کو سمجھنا مشکل ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ چلنا ہے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے معیشتاً ضنکاً کو تھوڑا سمجھیے گا کہ معیشتاً ضنکاً کیا ہے۔ عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں پر ضنکاً یہ صفت واقع ہوا ہے معیشتاً کی، اور ضنکاً یہ مصدر ہے، اور مصدر جب صفت واقع ہو تو گرامر کے اعتبار سے معنی کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر معنی میں مبالغہ پیدا کرنا ہو، مبالغہ کہتے ہیں معنی میں زیادتی، معنی کے اندر زیادتی، اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ ہماری اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں یار تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرو، مبالغے کا مطلب سمجھتے نا؟ تو ضنکاً صفت ہے معیشتاً کی، اور معیشتاً مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ چونکہ جب مصدر کسی موصوف کی صفت واقع ہوتا ہے تو مبالغے کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے، یعنی مصدر کا موصوف مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مصدر کا موصوف مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جو طلباء حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر مبالغہ پیدا ہو گیا۔ مبالغہ کس طرح؟ ایک مثال سے اگر سمجھیں
تو بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. عربی زبان کے اندر کبھی کبھی ہم کہتے ہیں زید عدل، ایک ہے زید عادل. زید موصوف ہے اور عادل اس کی صفت ہے کہ زید عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. لیکن اگر اس کے اندر مبالغہ پیدا کرنا ہو تو زید عادل نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا زید عدل. اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ زید عادل ہے، بلکہ اب اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید نے اتنا عدل کیا، اتنا عدل کیا، اتنا عدل کیا کہ زید خود عدل بن گیا. آ رہی بات سمجھ؟ زید خود عدل بن گیا. یعنی عدل کو عدل سے زید سمجھ میں آتا ہے اور زید سے عدل سمجھ میں آتا ہے. جیسے ہی زید کا نام آئے گا تو عدل سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ زید نے اتنا عدل کیا تو زید عدل کہا جاتا ہے. تو اس سے معیشتاً زنکا سے مراد عالم دنیا کی معیشت بھی ہو سکتی ہے. اب عالم دنیا کی معیشت کو بھی ذرا سمجھیے گا. یاد رکھیے اس کا معنی اور مفہوم یہ ہرگز نہیں کیا جائے گا کہ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ اس کو تنگ دست کر دیتا ہے. تنگ دست اس کی فائنینشلی اعتبار سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ فوراً کوئی سوال کرے گا، اور سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں. کتنے مسلمان اور کتنے انسان. میں نے عرض کیا تھا کہ من اعرض کے اندر جو من ہے اس کا عموم مسلمانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا عموم و اطلاق تمام انسانوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی بات کو سمجھ رہا ہے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ بھائی دنیا کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو قرآن سے اعراض کیے ہوئے ہیں، قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، لیکن معیشت کے اعتبار سے بڑے اسٹرانگ ہیں. سوال پیدا ہوگا نا. اور اللہ کہتا ہے معیشتاً زنکن، ان کی معیشت تنگ کر دوں گا. تو اس تنگ کو سمجھنا ہے کہ کس قسم کی معیشت تنگ ہوتی ہے. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا معنی کچھ اور ہے. اس کا معنی یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اس کی معیشت میں، اس کی دنیاوی زندگی کے اندر، اس کی دنیاوی زندگی کے گزران کے اندر بے سکونی، بے قراری، بے کلی، اطمینان، سکون ختم ہو جائے گا. بظاہر مطمئن نظر آئے گا، بظاہر بڑا مطمئن نظر آئے گا، لیکن اصل جو اطمینان ہوتا ہے وہ ظاہر کا نہیں ہوتا، وہ باطن کا ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیے ظاہر میں کبھی ہم پارٹی میں دیکھتے ہیں نا کیسا لباس پہنتے ہیں. پارٹی میں جانا ہو، شادی کی تقریب میں، کیسا لباس پہنتے ہیں. وہ لباس دیکھنے میں بڑا اچھا. الناس باللباس، انسان کی پرسنالٹی اس کے لباس میں نظر آتی ہے. انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے وہ لباس. وہ بظاہر شو یہ کرتا ہے کہ میں اس لباس کے اندر بڑا کمفرٹ ہوں، بہت ہی بہترین لباس ہے، بڑے درزی کو دے کر ناپ دے کر کے میں نے سلوایا ہے، بڑا ہی کمفرٹ ہوں. لیکن وہ حقیقت میں کمفرٹ نہیں ہوتا. ایسا ہے نا یہاں یا نہیں؟ گھر میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ شادی سے گھر میں آنے کے بعد وہ گیٹ میں گھستے گھستے ہی بٹن کھولتا ہے، یار یہ اتارو جلدی. بھائی کیا یہ تو بڑا فٹ تھا، بڑا کمفرٹ تھا. او بھائی فٹافٹ پاجامہ پہننا ہے نا، ٹراؤزر لے آؤ، سلیپنگ سوٹ لے آؤ. بھائی یہ آپ وہ میں ظاہری طور پر شو یہ کر رہا تھا کہ بڑا مطمئن ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا سکون آ رہا ہے، لیکن اندر کا اطمینان اصل اطمینان ہوتا ہے. حقیقی سکون اندر کا سکون ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اصل اطمینان اندر کا اطمینان ہوتا ہے، تو بظاہر اس کی دنیاوی معیشت بڑی مستحکم ہو، وہ بڑا اسٹرانگ ہو، بڑا قیمتی سے قیمتی لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہو، اس کے کھانے کے دسترخوان پر اعلیٰ قسم کے قیمتی بہترین کھانے چنے ہوئے ہوں، دولت اور ثروت کے انبار لگا دیے گئے ہوں، شہرت اور ناموری کی بلندیوں تک پہنچا ہوا ہو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اندر نہیں ہوگا اطمینان۔ اور یاد رکھیے، مفسرین حضرات نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر من کو تمام انسانوں کے لیے مان لیا جائے کہ من اعرض عن ذکری، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے، وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ امیروں کا امیر ہی کیوں نہ ہو، وہ جائیدادیں ہوں، باغات ہوں، لینڈ کروزریں ہوں، وہ چودھری ہو، بڑا پیسہ والا ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، لیکن اس کے دل کے اندر اگر ایمان نہیں ہے تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک خلا اس کے اندر رہتا ہے۔ خلا، وہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوتا۔ اور آج دیکھیے ایک مسلمان کی حالت کیا ہوتی ہے آج کے کرونا کے دور میں۔ آج کے کرونا کے دور میں آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں بیٹھے ہوئے؟ کوئی ڈر ہے آپ کو؟ ہے تو صحیح ڈر، لیکن یہ ڈر اتنا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کرونا آیا صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کرونا آیا، اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو اموات ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو مرے ہیں، وہ یورپ کے معاشرے۔ ہے ایسا یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہاں پر صفائی اور ستھرائی کچھ زیادہ ہے، یا کیا یہاں پر احتیاط کوئی زیادہ کر لی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک مومن کے اندر کا خلا ملاب ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ایمان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس صرف ظاہر ہوتا ہے، ایک مومن کے پاس ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تن، ایک ہوتا ہے من، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن، ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتی ہے روح۔ وہ جسم کو مانتے ہیں، وہ روح کو نہیں مانتے، وہ تن کو مانتے ہیں، وہ من کو نہیں مانتے، وہ جسم کو مانتے ہیں، وہ روح کو نہیں مانتے۔ اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے، اس کے پاس تن بھی ہے، اس کے پاس من بھی ہے، اس کے پاس جسم ہے، اس کے پاس روحانیات کا خزانہ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق صرف ظاہر سے نہیں ہے، میرا تعلق صرف تن سے نہیں ہے، بلکہ میرا تعلق روحانیات سے بھی ہے، اور اس کے اندر روحانی پاور ہوتی ہے۔ وہ روحانی پاور اس کے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر کے رکھتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، میرا تعلق ہے نبی کے ساتھ، میرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، میرا تعلق ہے نبی کی بتائی ہوئی دعاؤں کے ساتھ۔ اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، روحانیت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب اس کے اندر روحانیت بھری ہوئی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کے دل کے اندر اطمینان رکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، اور الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا، الحمدللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ دیکھنے میں یہ آیا، جس نے جتنی احتیاط کی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں حیران رہ گیا کہ جو اللہ پر یقین کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، احتیاط کریں، ضرور کریں، لیکن اس احتیاط سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنا روحانی تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ یہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ جتنا یہ فائدہ دے گا، آپ کی احتیاط آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گی۔ احتیاط فائدہ دے گی لیکن اتنا فائدہ نہیں۔ جس کے دل کے اندر اطمینان ہو، اس کا اتنا اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کے کہنے لگے، ان اخی استطلق بطنہ،
اے اللہ کے پیغمبر میرا بھائی اس کے پیٹ خراب ہے، موشن لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسقہ عسلا، اس کو شہد پلا دو. وہ چلے گئے، شہد پلا دیا. شہد جو پلایا تو مرض بڑھ گیا، پریشان ہوئے. فیأتیہ الثانیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں نے شہد تو پلا دیا، فلم یزدہ الا استطلاقا، وہ تو اور ان کے موشن بڑھ گئے، اور زیادہ ان کا پیٹ جاری ہو گیا. آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ جا کر شہد پلا دو. وہ پھر چلے گئے، پھر جا کر کے شہد پلا دیا. اب دوسری مرتبہ جو شہد پلایا تو اب اور موشن بڑھ گئے. اور پھر ثم یأتیہ الثالثہ، تیسری بار آئے، اے اللہ کے پیغمبر میرے بھائی کو اور زیادہ موشن لگ گئے. آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ جا کر کے شہد پلا دو. تیبارہ بھی چلے گئے. اور اللہ اکبر، یہاں اطمینان ایک کا نہیں تھا، دو کا نہیں تھا، تین کا اطمینان تھا. دو تو صحابی تھے جن کا اطمینان تھا، پینے والا بھی شہد پی رہا ہے. دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دوا نقصان پہنچا رہی ہے، لگتا ہی نہیں لگتا، بیماری بڑھ رہی ہے. اس پینے والے کی عظمت کو بھی سلام، اور اس شہد پلانے والے کی عظمت کو بھی سلام. یہ پلانے سے نہیں رکتا، وہ پینے سے نہیں رکتا. پلانے والے نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا کہ ڈر لگ رہا ہے تمہیں پلاؤں گا تمہارے موشن اور بڑھ جائیں گے. نبی نے حکم دیا ہے کہ اسقہ عسلا، شہد پلا رہے ہیں، وہ شہد پی رہا ہے. 3 دفعہ شہد پیا، اور 3 دفعہ شہد پینے کے بعد حالت مزید بگڑتی چلی. چوتھی مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان دیکھیے، اطمینان، سکون دیکھیے، یقین دیکھیے. چوتھی مرتبہ آئے اللہ کے رسول، میں نے شہد پلایا تھا، فلم یزدہ الا استطلاقا، ان کی تو بیماری اور بڑھ گئی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی مرتبہ بھی اسقہ عسلا، اور جا کر کے شہد پلا دو. اب حدیث میں آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں. اب یہاں پر صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں قد فعلت. اب جاتے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کا اطمینان قلب اور ہوتا ہے، اور نبی کے صحابی کا اطمینان قلب اور ہوتا ہے. بھائی نبی کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. قد فعلت، اے اللہ کے پیغمبر یہ تو میں 1 نہیں 2 نہیں 3 بار کر چکا ہوں، یہ دوا آزما چکا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ کے پیغمبر کوئی دوسرا نسخہ بتائیں گے، لیکن نبی کا اطمینان اور نبی کا یقین. آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جا کر کے شہد پلا. قد صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کان کھول کر کے سن لے، اللہ کا قرآن سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. بظاہر خلاف نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود اس کا یقین، اس کا اعتماد، اس کا توکل، اس کا بھروسہ، دل کا اطمینان اتنا ہے. اور میں آگے بڑھوں، ایک حدیث سنا کر اپنی بات مکمل کروں. بخاری کی ایک اور حدیث، ایک صحابی رسول تھے سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک کے ماموں تھے. اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ایک بیر معونہ کے اندر ایک نیزہ آ کر کے لگا، بڑا بھاری نیزہ، بہت بڑا نیزہ. اور وہ نیزہ لا کر ان کے سینے کے اوپر اتنی دور سے جو مارا گیا، ان کے سینے کو چیرتا ہوا، ان کے دل کو گھائل کرتا ہوا وہ نیزہ آر پار ہو گیا. اور پھر خون کا فوارہ ان کے سینے سے نکلا ہوا ہے. اور یہ صحابی رسول، اس کے پاس چند سانسیں باقی رہ گئے، چند لمحے باقی رہ گئے، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور اسی حالت کے اندر اپنا ہاتھ لیا، اور اپنا ہاتھ لے کر اپنے خون سے ہاتھ کو رنگین کیا. فنضحہ علی رأسہ ووجہہ، اس خون کو اپنے سر کے اوپر لگاتے ہوئے، اپنے چہرے کے اوپر لگاتے ہوئے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کیا.
اور روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. کیا جملہ؟ فزت ورب الکعبہ. اور مجھے نیزہ مارنے والے انسان، میرا اطمینان دیکھ، میرا سکون دیکھ. موت آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جسم گھائل ہے، چند لمحے باقی رہ گئے، اور میرا اطمینان سن اور میرے اطمینان کو دیکھ. فزت ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو چکا. اللہ اکبر. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. فرمایا قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے. قالا، یہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمی، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، دیکھنے والا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. قیامت کے دن اندھا بھی اٹھائیں گے ہم، ان کو بہرا کر کے بھی اٹھائیں گے ہم، ان کو گنگا کر کے بھی اٹھائیں گے. وقت اجازت نہیں دے رہا. یہ آیت دوسری آیتوں سے بظاہر ٹکراتی ہے، اس لیے کہ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے اسمع بہم وابصر، کیا ہی خوب سن رہے ہو اور کیا ہی خوب تم دیکھ رہے ہو. ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تو ہم نے سارے پردے ہٹا دیے، آج تمہاری آنکھیں بہت تیز دیکھ رہی ہیں. ایک اور مقام پر اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اب دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، ہمیں واپس بھیج دے، اچھے عمل کریں گے. یہ آیتیں کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں ہوں گی اور کیا ہی خوب دیکھے گا، کان ہوں گے اور وہ کیا ہی خوب سنے گا. لیکن اللہ کا قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، ہم اس کو بہرا اور گنگا کر کے اٹھائیں گے. مفسرین حضرات نے بڑی پیاری تصدیق دی ہے کہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گے، کیونکہ اوقات مختلف ہوں گے، مختلف اوقات میں مختلف احوال ہوں گے. کبھی حالت دیکھنے والی ہوگی، اللہ ان کو دکھائے گا تاکہ ان کی حسرتیں بڑھیں، افسوس ان کا بڑھے. اور کبھی اللہ ان کو ٹھوکرے کھانے کے لیے، ذلیل رسوا کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے اعراض کیا تھا. اور سورہ جن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. سعدہ کی تفسیر علامہ ابن کثیر یہ لکھتے ہیں عذاباً سعدا ای عذاباً شاقاً شدیداً موجعاً مولماً. اس کا جو عذاب ہوگا بڑا سخت ہوگا، بڑا مشکل ہوگا، بڑا شدید ہوگا، بڑا دردناک ہوگا، بڑا المناک ہوگا. ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. وہ کہے گا اللہ میں تو بینا ہوا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا کذالک، معاملہ تو اسی طرح ہے. کس طرح؟ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، میری نشانیاں آئیں، میری آیتیں آئیں، تجھے وعظ و نصیحت میں بتایا گیا، سمجھایا گیا. قرآن سے منہ نہ پھیر، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. فنسیتہا، تو بھول گیا. وکذالک الیوم تنسیٰ، اسی طرح تجھے بھلا دیا گیا. اللہ دنیا کے اندر مجھے تو کمزور کر دیتا، دنیا کے اندر تو میری دنیاوی معیشت کو کمزور کر دیتا، مجھے عقل سمجھ آ جاتی. اللہ فرماتا ہے نہیں، میرا قانون استدراج اور ہے. فلما نسوا ما ذکروا به، جب لوگ قرآن کی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہمارا قانون استدراج یہ ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر نعمت کے دروازے ان پر کھولتے چلے جاتے ہیں. اللہ کی کتاب سے منہ موڑو، اللہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا قانون استدراج ہے، قانون امہال ہے. اللہ مہلت دیتے ہیں. اور کس طرح؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ ہر چیز کے، ہر نعمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. ہر نعمت بڑی وافر مقدار میں ملنی شروع ہو جاتی ہے. حتی اذا فرحوا، جب یہ خوش ہو جاتے ہیں، بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، اچانک پکڑ لیتے ہیں. فاذا ہم مبلسون، اچانک پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کی امید 1% بھی باقی نہیں بچتی، ایسے نا امید ہو جاتے ہیں. ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات،
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مال دیا ہوا ہے، دولت دی ہوئی ہے، اولادیں دی ہوئی ہیں، ہم خیر دینے کے در پہ ہیں، ہم ان کو بھلائیاں دینا چاہتے ہیں؟ بل لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف کے اندر فرمایا اذا رأیت، جب تم دیکھو اللہ، اللہ کو، اذا رأیت اللہ، جب تم اللہ کو دیکھو، یعطی عبد، اپنے بندے کو خوب دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے، من الدنیا، دنیا کا مال و متاع خوب دے رہا ہے، ما یحب، اور اس کو اس کی پسند کا دے رہا ہے۔ ہر وہ آدمی جس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی قسم یہ حدیث اس کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اذا رأیت اللہ تعالی یحب العبد من الدنیا ما یحب، کہ اللہ اس کو خوب نعمتیں دے رہا ہے، تو وہ اس بات فاعلموا، تو جان لو، ان لہ استدراج، اس کے لیے استدراج ہے، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اور اللہ اس کو عنقریب پکڑنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارا تعلق اپنے قرآن سے، اس ذکر سے مضبوط بنا دے، اور ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اپنی قبر کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل میں کامیاب بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔